ہے اور یہاں تک کہ وہ عورت لہو لہان ہو کر دم توڑ جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو افغانستان کی ہے جہاں ایک زنا کرنے والے مجرم کو اسلامی قانون کے تحت سزا دی جا رہی ہے، یعنی سنگسار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسلامی جو بھی قانون ہے اس پر نہ مجھے اور نہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے جو بھی قوانین ہیں وہ سب انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر دنیا میں آج کے زمانے میں اس طرح کا قانون اگر نافذ کیا جائے تو یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر اس کا کوئی جواب ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میں اپنا جواب پیش کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا جو قانون ہے مجرم کو اس طرح سے سزا دینا یہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے ہی انسان سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ اگر آپ کے گھر کی کسی عورت کی عزت اگر کوئی برباد کرے تو پھر آپ اسے کیسی سزا دلوانا چاہیں گے؟ تو ہر انسان یہی جواب دے گا کہ میں موت سے بھی بدتر اسے سزا دلوانا چاہوں گا۔ تو یہاں لوگ اپنے گھر کی عورتوں کی بات آئے تو بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی عزت کی بات آئے تو بہت نرم پڑ جاتے ہیں۔ مذہب اسلام کی نظر میں دنیا کی ہر عورت کی عزت ایک جیسی ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی ہو یا دوسرے گھر کی ہو۔ اس لیے مذہب اسلام کا قانون یہ بالکل درست ہے۔ اب آئیے اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا آج کے زمانے میں جب انسان چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان، اپنا ضمیر سب کچھ بیچ ڈالتا ہے، ایسے دور میں اگر اس طرح کا قانون نافذ کیا جائے تو یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے دشمن کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ اب اسے خطرہ ہے کہ اگر خود سے مارا تو وہ گرفتار ہوگا اور اسے بھی موت کی سزا دی جائے گی۔ کسی اور کو سپاری دے کر کے اگر مرواتا ہے تو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کبھی نہ کبھی یہ راز کھلا تو پھر اسے بھی سزا ملے گی۔ تو اب ایسا انسان اپنے پیسے کا استعمال کر کے کسی کو بھی مجرم بنا سکتا ہے، اپنے دشمن کو مجرم بنا سکتا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتروا سکتا ہے اور اس پر کوئی الزام بھی عائد نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 1,00,000-2,00,000 روپے خرچ کر کے کسی بھی عورت کو تیار کیا جا سکتا ہے جو اس پر الزام لگا سکے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلامی قانون کے مطابق 2 مسلمان باشرع مسلمان اگر گواہی دے دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فلاں انسان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اب ایسا انسان مجرم کہلائے گا اور وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں باشرع انسان کون ہے پہچاننا مشکل ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ بہت نیک پرہیزگار لیکن اندرونی طور پہ بہت سارے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ ایسے دور میں 2-4 لاکھ خرچ کر کے ظاہری باشرع انسان کو خریدنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان 10 لاکھ روپے خرچ کر لے تو کسی بھی بے گناہ انسان کو زانی قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے سزا کا مستحق بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا معاملہ ایران میں پیش آ بھی چکا ہے۔ ناظرین، ایران میں ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور کسی کمسن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اس کے لیے رضامند نہیں تھی کہ مجھے میرا شوہر طلاق دے۔ شوہر نے اپنے علاقے کے ایک نام نہاد مولانا کو اپنے گھر بھیجا تاکہ اس کی وائف کو سمجھا سکے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے۔ جب وہ نام نہاد مولانا گھر پہنچا تو اس کی نیت بھٹک گئی۔ اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت نے برا بھلا کہہ کے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ پہلے شوہر تو اپنی بیوی سے ناراض تھا ہی، اب یہ نام نہاد مولانا بھی ناراض ہو گیا۔ دونوں نے مل کر ایک پلاننگ کی، 2 گواہ تیار کیے اور اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ زانیہ عورت ہے اور اس کے بعد پورے علاقے والوں نے اس پر مقدمہ دائر کیا کہ اب اسے سنسار کیا جائے۔ ناظرین، اس عورت کی زندگی پر ایک مکمل فلم بنائی گئی ہے۔ فلم اگر آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ اس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، باپ سے، ماں سے، رشتہ دار سے، سب سے اسے پتھر مروایا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ عورت لہو لہان ہو کر دم توڑ جاتی ہے۔ کئی سالوں بعد اس کی پھوپھی کے ذریعے یہ بات دنیا کے سامنے آتی ہے کہ وہ عورت بے گناہ تھی اور اس کے شوہر اور وہ نام نہاد مولانا نے دونوں مل کر پلاننگ کی اور اسے پھنسایا گیا تھا۔ پھر اس پر فلم بنائی گئی، پوری دنیا کو دکھایا گیا اور ان سب کو سزا دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سخت قانون اگر آج کے زمانے میں نافذ کیا جائے تو فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ علماء کرام، مفتیان کرام، جنہیں مذہب اسلام نے نائب رسول کا درجہ دیا ہے، وہ جہاں بھی اسلامی قوانین نافذ ہو وہاں اس میں تھوڑی نرمی کی جائے، اس میں تھوڑی
اس میں تھوڑا وقت دیا جائے اور اچھی طرح سے جب پوری طرح سے تحقیق ہو جائے کہ واقعی میں یہ زانی ہے، اس کے بعد ہی کسی کو سزا دیا جائے، یا کوئی بالکل ظاہری ثبوت ہو، ویڈیو کیمرے وغیرہ میں قید ہو، صاف نظر آ جائے کہ یہ زانی ہے، تب اس کے بعد سزا دی جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ورنہ صرف گواہوں کی بات سن کر اگر اس قانون پہ عمل کیا جائے تو نہ جانے کتنے بے گناہ موت کی گھاٹ اتر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس تعلق سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔